بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے مگر دلوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ لوگوں پر جتنا اعتبار بھی ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ تھی اتنی مسافت کہ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں اور خواب تھک گئے۔ کبھی کبھی صبر کرتے کرتے ایک عمر بیت جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا اتنا بھی مشکل نہیں، بس تھوڑا سا صبر ہی تو کرنا ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو عظیم بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اچھا ہوا تم جلدی بدل گئے، ورنہ میری امیدیں اور بھی گہری ہو جاتیں۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے، کمی تو بس لوگوں کی سوچ اور نظروں میں ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل دیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتیں مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کرو کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ میرا رب وہ رب ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے ہی میں ملے گی۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے سرو کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ انسان سبھی خوبصورت ہیں، بس غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے اپنے ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ سچا انسان جذباتی سرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔
مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اسی لیے اپنا خیال رکھیں۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی، میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ لوگوں کے بارے میں ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ اگر لوگ بالکل سیدھے بھی ہوں، تب بھی پیش کرنے والا اسے اپنی فطرت کے مطابق ٹیڑھا ہی پیش کرتا ہے۔ تلاش کر نہ سکو گے پھر مجھے وہاں جا کر، غلط سمجھ کر جہاں تم نے کھو دیا تھا مجھے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اے اللہ، تیرے بندے جس جس بیماری، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان سب کو نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم انسانوں کے دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، ہم خوشی میں بھی کہیں نہ کہیں سے غم کا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں، تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ تماشائیوں کے کہکہوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھیں، اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے، اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ صورت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ لوگ اپنے رویوں پہ غور نہیں کرتے اور خاموش رہنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اور اللہ واقف ہے میری نیت سے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اگر آپ کسی بات سے پریشان ہیں تو چلیں، کسی اپنے پیارے کو دیکھ کر شکر میں مسکرائیں کہ رب کی نعمت اس پریشانی میں بھی میرے پاس تو ہے۔ میں نے اداس لوگوں کی ایسی مسکراہٹ کو ہمیشہ خوبصورت پایا ہے، آخر رب کی خاطر جو ہنستے ہیں۔
مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، مایوسی کفر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور پھر سب کچھ خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں ہوتے۔ پیارے اللہ، میرا انتظار مختصر کر دیجئے، میری دعائیں جو قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دیجئے۔ خدا تم پر رحم کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیوں کو پھیلا دیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وقت کی واپسی نہیں ہوتی، گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ وعدہ، یقین، مان اور دوستی کبھی مت توڑیں، کیونکہ ان کے ٹوٹنے سے آواز نہیں آتی، پر تکلیف بہت ہوتی ہے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہے۔ یوں دل کو ہر شخص پر وارا نہیں کرتے۔ جانا جب مٹی میں ہے تو یہ حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ خون کے رشتوں میں اگر ہوتی محبت، یوسف نہ بکتا مصر کے بازاروں میں۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ غیروں سے فقط دعا لیجئے، نہ صلاح کیجئے نہ وفا لیجئے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ بہت ملیں گے ہم سے خوبصورت مگر ہم سا مخلص کدھر سے لاؤ گے۔ دل تکلیف میں ہے اور تکلیف دینے والا دل میں ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ سارے زمانے میں پٹ گیا وقت اس کا، اور ہمارے حصے میں صرف اس کے بہانے آئے۔ بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے۔ اچھا اور سچا تعلق قائم رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ چراغ محفل بن چراغ راہ نہ بن، ایک یوسف انتخاب کر ہر کسی کی زلیخا نہ بن۔
ہم رویوں سے واقف لوگ اہم ہونے کا وہم نہیں پالتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔